دوستو السلام علیکم۔ میں کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں، بہت سارے دوست مجھے جانتے ہیں، میرے کولیگ۔ ایک عام آدمی ہوں، ایک عام آدمی کی طرح محسوس کرتا ہوں جو چیزیں ارد گرد ہو رہی ہیں، جو ملکی حالات ہیں، جو ایک عام آدمی محسوس کرتا ہے میں بھی محسوس کرتا ہوں اسی طرح۔ اس وقت جو میں چند باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں انتخابات کے متعلق۔ یا مائنڈ نہ کیجیے گا، تھوڑا سا میرا جو ہے نا تلفظ سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے درگزر کیجیے گا۔ تو انتخابات بڑے ہی قریب ہیں، 1 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ پارٹیاں میدان میں اتر چکی ہیں، منشور پیش کر دیے گئے ہیں۔ وہ انتخابی پارٹیاں، وہ پارٹیاں جنہوں نے 5 سال تک اس ملک کے اقتدار کے مزے انجوائے کیے، لوٹے، وہ بھی اس میں ہیں۔ اور چند نئی پارٹیاں جیسے تحریک انصاف ہے، اور ہمارے محترم، ہمارے ہیرو جناب ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی تحفظ پاکستان نامی پارٹی، وہ بھی اس دفعہ میدان میں اتر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بہت مقبول پارٹیاں ہیں، جن میں سر فہرست جیسے ایک متھ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، متھ بھی ہے اور ریالٹی بھی ہے۔ حقیقت کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹر، ہمدرد پاکستان کے کونے کونے میں پایا جاتا ہے، آپ کو ملے گا۔ آپ حمزہ چلے جائیں، آپ گلگت چلے جائیں، آپ بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں، آپ کو پیپلز پارٹی کا بندہ ملے گا۔ دوسری پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ چلیں یار، یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں یہ بھی ملک گیر پارٹی ہے۔ اس کے بعد جو ہیں علاقائی پارٹیاں ہیں، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اقتدار میں رہی ہیں، اقتدار میں رہنے والی پارٹی جنہوں نے 5 سال تک حکومت کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت کی ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے حکومت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، اور جمعیت علماء اسلام فضل نے حکومت کی ہے، حکومت کا حصہ رہی۔ اب یہ بہت بڑے بڑے پروگرام لے کر آ گئے، منشور پیش کر دی ہیں، اور بڑے بھولے پن، میں یہ کہوں کیا کہوں، یہ ان کا یہ معصومیت ہے یا اگنورینس ہے، یا کیا کیا جائے کہ جو حکمران ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم حکمرانوں کو سے بدلا لیں گے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جو خود بھی حکمران رہے ہیں۔ چلیں یار، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اگر اقتدار میں رہے ہیں، جو پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں
اور اب منشور پیش کر دیے انہوں نے، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے پروگرامز لے کر آئی ہیں، بڑے عزم کے ساتھ، اور بڑا انہوں نے کیا کہا جائے اب، جیسے عوام کو سبز باغ، سنہرے باغ، دودھ اور شہد کی نہریں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بلٹ ٹرینیں چلا دیں گے، پل بنا دیں گے، سڑکیں بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ یار 5 سال حکومت میں رہے ہیں، کوئی ایک ہی ایسا، کوئی بھی پارٹی، ایک کام، ایک سٹیپ، ایک پوائنٹ جو عوامی فلاح کا ہو، جس میں سیاستدانوں کے مسئلے نہ ہوں، قانونی پیچیدگیاں نہ ہوں، آئینی مسئلے نہ ہوں، کیونکہ آئینی کوئی کام ہوگا تو اس کا فائدہ سیاستدانوں کو ملے گا۔ میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ایک ہی قدم کسی پارٹی نے، ایک منصوبہ کسی پارٹی نے، ایک پارٹی نے پیش کیا ہو اپنے علاقے میں جہاں پہ ان کی حکومت رہی ہے، مرکز میں، جس میں وہ علانیہ یا غیر علانیہ ساتھ دیتے رہے، کوئی غیر متنازع کو منصوبہ شروع کیا ہو عوامی فلاح بہبود کے لیے، کامن مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی کنٹروورسی انوالو نہ ہو، جس میں کوئی تنازع نہ ہو، اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے کہ یار نہیں، مخالفین بھی کہیں نہیں یار کام اچھا کیا ہے، چاہے ہم مخالف ہیں کوئی بات نہیں، چاہے ہم اس پارٹی کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس پارٹی نے کام اچھا کیا، یار یہ پارٹی مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے یہ کام بہت اچھے ہیں، یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ بہت اچھا لیا۔ اور حیرت کی بات ہے، کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں یہ ہمارے لیڈر، جب یہ لیڈر اچھا کام بھی کرتے ہیں تو نیت ان کی پیچھے خراب ہوتی ہے، پوری نیت کے ساتھ کرتے ہیں اچھا کام، لیکن نیت خراب۔ یار کیا ہو گیا اس قوم کو کہ اب جب کہ ہم ان لوگوں کو دیکھ چکے ہیں، ان لوگوں کو کئی دفعہ پرکھ چکے ہیں، وہی چہرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں بار بار، وہی چہرے، وہی سیاستدان، وہی باتیں، وہی دعوے، وہی بیانات۔ آپ دیکھ لیں 10 سال پہلے کے، 15 سال پہلے کے، 20 سال پہلے کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی بیانات ملیں گے، یہی دعوے ملیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تبدیلی تو آ چکی، 20 سال پہلے تبدیلی آ گئی تھی، اور بھائی بندے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ عظیم لیڈر، پنجاب میں جس طریقے سے حکومت چلائی گئی ہے، جس طریقے سے عام آدمی کو رگڑا دیا گیا ہے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں رگڑا دینا، جی رگڑا دیا گیا ہے، عام آدمی کو رگڑا دیا گیا ہے، جس طریقے سے مرکز میں ادارے تباہ کیے گئے ہیں، اسی طرح صوبوں میں بھی ادارے تباہ ہوئے ہیں۔ یار ایک بیان شروع کر کے اعلان کر دیا، بیان جاری کر دیا، یہ کر دیا ہم نے، یار حقیقت دیکھو نہیں ہوا، یار نہیں ہوا، لوگ اسی طرح مر رہے ہیں، اسی طرح سے سک رہے ہیں، ہاسپٹل میں وہی رش لگا ہوا ہے۔ کوئی تبدیلی آئی ہو یار، ہاسپٹلس میں کوئی تبدیلی آئی ہو، ڈاکٹرز کا رویہ بدل گیا ہو، میڈیسن فری ہو گئی ہوں،
غریب آدمی کو عزت مل گئی ہو، وہ جائے اور ہاسپٹل میں جاتا ہے تو جی وہ تو آگے تیار بیٹھے ہیں ایمرجنسی والے یا ہاسپٹل والے، آؤ یار تم کدھر تھے بھائی، لے کے آؤ فٹافٹ اس کو ہم داخل کریں. کچھ نہیں. غریب آج بھی دھکے کھا رہے ہیں. ہاسپٹل میں جاتا ہے دھکے کھاتا ہے، کسی بھی ادارے میں جاتا ہے دھکے کھاتا ہے. اور یہ جو ہیں تھانے کلچر تبدیل کر دیں گے. یار پرانی مشینری پر کتنے بھی پیسے خرچ کرو گے یہ ٹھیک نہیں ہوگی. ان کی تنخواہیں جو ہے کہاں سے کہاں لے گئے ہو، لیکن یہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. مشینری پوری کی پوری تبدیل کرو، ایک نئی ویژن پیش کرو، نیا ماحول ان کو دو، ان کو ٹریننگ دو. یار وہ تو انہی سے اپنے پرانے جو گھسے پٹے اصول ہیں انگریزوں کے، انہی پہ اصولوں پر چل رہے ہیں اب بھی، کیونکہ ان کے جو جن سے انہوں نے ٹریننگ لی ہے وہ اسی لیگیسی کا حصہ ہیں. وہی چیزیں وراثت میں آگے وہ پیش کر دیتے ہیں. وہ کیا کریں، وہ بھی مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں جی عوام ایسی ہے تو ہم اب کیا کریں، عوام ہی بری ہے. چیز یہ ہے، میری صرف یہ گزارش ہے کہ یار یہ ملک بڑے ہی تجربوں سے گزر چکا ہے. کہتے ہیں یار بار بار تجربے نہیں کرنے، چلے ایک اور تجربہ کر لیں، اس دفعہ کوئی ایک نیا تجربہ کر لیں. یار ایسی پارٹی کو، ایسے شخص کو ووٹ دیں جو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ صحیح ہے. میں گواہی دیتا ہوں. یار جیسے لیڈر ہیں، یار حیرانگی کی بات ہے کہ ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہو رہے. پروٹوکول میں ہزاروں گاڑیاں، سینکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں لوگ ان کی پروٹیکشن پر لگے ہوئے. یار میں نے پولیس والوں کو دیکھا، معصوم بچے جو ہے چیک ہیں یار، 16-17 سال کے بچے پکڑ لیتے ہیں. کان پکڑا، جو اگر غریب ہے کان پکڑا ہوئے ہیں، مار رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، سریعام مار رہے ہیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. یار آپ بھی اسی ملک کے ہیں، میں بھی اسی ملک کا. یار تو میری صرف یہی گزارش ہے کہ یار ووٹ کا استعمال اپنے ضمیر کے مطابق کریں. بس چھوڑ دیں یار چیزیں، برادری چھوڑ دیں، فرقہ بندی چھوڑ دیں، لسانیت چھوڑ دیں، مفاد پرستی چھوڑ دیں. یار چھوڑ دیں مفاد. وہ میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا یار ہے، میرا محلے دار ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میں نے فلاں کے منہ کو ووٹ دینا ہے، میں نے فلاں کے منہ کو ووٹ دینا ہے. چھوڑ دیں یار، چھوڑ دیں. اپنے ضمیر، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے اللہ کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے عام انسان کے لیے، اس ملک میں جو عام آدمی ہے اس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے، کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. صرف اس کے پاس ایک ووٹ ہے بس. اور چلیں یار وہ ووٹ بھی کیا اہمیت رکھتا ہے، جب جھرلو پھرتے ہیں تو ووٹوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. لیکن چلے یار وہ کہے گا، کم از کم بندہ یہ تو کہتا ہے یار میں نے گناہ میں حصہ نہیں ڈالا، میں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا. فیصلہ آپ کا. خدا حافظ.